پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، تابعین میں سب سے بہتر خیر التابعین حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض فضائل بیان کریں گے۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ شب برات کی ابتدا اویس قرنی سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شب برات انہی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے، لیکن یہ غلط ہے اور جہالت اور نادانی کی بات ہے۔ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، شب برات میں سیدنا حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے نام فاتحہ دی جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ شب برات کا اس رات کا ان کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک رواج چل پڑا ہے، اور جو رسم و رواج خلاف شرع نہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اگر ان کی نیاز دلائی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ شب برات کے موقع پر جو فاتحہ دیتے ہیں وہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ تمام مومنین، مومنات، مسلمین اور مسلمات، اور بالخصوص اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں اور متعلقین کے نام دلائیں، اس لیے کہ اس رات روحیں اپنے گھر کو آتی ہیں۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، فتاوی رضویہ 9ویں جلد صفحہ 653 پہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے، یا جمعے کا دن ہوتا ہے، یا عاشورے کا دن ہوتا ہے، یا شب برات ہوتی ہے، تو تاتی ارواح الاموات، اموات کی روحیں آتی ہیں، مرحومین کی روحیں آتی ہیں، وَيَقُومُونَ عَلَىٰ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، اور اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہوتی ہیں، اندر نہیں آتی، دروازوں پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ فَيَقُولُونَ، اور وہ کہتی ہیں کہ هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَذْكُرُنَا، کیا ہے کوئی جو ہمیں یاد کرے؟ هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَتَرَحَّمُ عَلَيْنَا، ہے کوئی کہ ہم پر ترس کھائے؟ هَلْ مِنْ أَحَدٍ يُذَكِّرُ غُرْبَتَنَا، ہے کوئی کہ ہماری غربت کی یاد دلائے، ہم مسافرت میں ہے، غربت میں ہے، ہماری یاد دلائے۔ اس طرح سے یہ روحیں آواز کرتی ہیں، تو جب ان کو کچھ حصہ ثواب کر دیا جاتا ہے، کچھ ان کو ہدیہ کر دیا جاتا ہے، تو خوشی خوشی لوٹتی ہیں کہ ہمارے متعلقین گھر والوں نے ہم کو یہ تحفہ دیا ہے، اور اگر ان کو کچھ نہ دیا جائے تو خالی لوٹتی ہیں، مایوس لوٹتی ہیں۔ اور شب برات کی فاتحہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام دلا کر، اور پھر حضور کے طفیل اویس قرنی کو، اور پھر سب کے نام دلائیں، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ پسند تھا، حضور حلوہ پسند فرماتے تھے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، اور ابن ماجہ کی وہ حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ روایت کرتی ہیں، اور وہ بھی ابن ماجہ میں ابواب الاطعمہ میں وہ حدیث ہے۔ امی جان فرماتی ہے عائشہ صدیقہ کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ پسند فرماتے تھے اور شہد پسند فرماتے تھے۔
تو یہ حلوہ اس دن بناتے ہیں لوگ، کثرت سے نہ بنائے، تھوڑا سا بنا لے، فاتحہ دے دے اور کھانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ کھا لیتے پھر رات بھر جو ہے طبیعت بوجھل رہتی، پریشانی ہوتی ہے۔ تو سرکار حلوہ پسند فرماتے تھے، شہد پسند فرماتے تھے، اس لیے سرکار کا نام خاص طور سے فاتحہ میں شامل کریں، بلکہ سرکار کے نام فاتحہ دے کر کے ان کے طفیل سب کی ارواح کو بخشیں۔ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے امام غائب کی پیدائش کا دن ہے۔ امام غائب حضرت امام مہدی کو کہتے ہیں، وہ ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، امام مہدی کی حکومت ہوگی، اس پر تو سب کا اتفاق ہے، اہل سنت کا بھی، اہل تشیع کا بھی، شیعوں کا بھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں، امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہوں گے، ہاں سادات ہی میں پیدا ہوں گے، اولاد فاطمہ ہی میں پیدا ہوں گے وہ۔ تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شب برات کا جو موقع ہے، یہ امام غائب یعنی امام مہدی کی پیدائش کا دن ہے، یہ شیعوں کا خیال ہے، لہٰذا وہ لوگ اس خوشی میں اچھے کھانے بناتے ہیں، آتش بازی کھیل کرتے ہیں، پٹاخے وغیرہ پھوڑتے ہیں اور خوب چہل پہل کرتے ہیں، اس دن کو تہوار کی طرح مناتے ہیں۔ انہی کی دیکھا دیکھی ہمارے سنی حضرات اس دن کو تہوار کی طرح منانے لگے، آتش بازی کرتے ہیں، چہل پہل کرتے ہیں۔ یہ آتش بازی وغیرہ یہ شیعوں کی نقل ہے، اسلام میں ان سب باتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاں یہ عبادت کی رات ہے، جس سے جس قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ شب برات کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس میں عبادت اور اس رات قبرستان جا کر مرحومین کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرنا، یہ سب باتیں حدیث شریف اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے اقوال سے ثابت ہیں۔ اس موضوع پر بیان انشاءاللہ تعالی آنے والے جمعہ کو ہوگا۔ آئیں سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا ذکر جمیل کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش میں نہائیں، کیونکہ یہاں اللہ کے صالح بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمت برستی ہے، وہ تو صالحین کے سردار ہیں، بلکہ انبیاء اور صحابہ کے بعد ساری امت میں سب سے افضل حضرت اویس قرنی ہے۔ ان کا نام پاک اویس بن عامر، ولدیت عامر ہے، ان کا نام اویس ہے، کنیت ابو عمر ہے، یمنی مرادی قرنی کہا جاتا ہے چونکہ ملک یمن کے رہنے والے اور قبیلہ مراد سے ان کا تعلق ہے، اس لیے مرادی کہلاتے ہیں، اور یمن میں ایک جگہ قرن ہے، وہاں کے رہنے والے، اس لیے ان کو قرنی کہا جاتا ہے۔ یہ قرن میں نو پر رے پر زبر ہے، قرن نہیں ہے، قرن ہے، قرن الگ جگہ ہے اور قرن الگ جگہ ہے، تو ویسے قرنی ہے یہ، ویسے قرنی نہیں ہے۔ حضرت ویسے قرنی عہد نبوی میں پیدا ہو گئے، ہمارے حضور کا زمانہ ان کو ملا ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے، ظاہری دیدار حضور کا نہ کر سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی والدہ کا خیال رکھنے کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتے تھے، لہذا آپ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ عاشق رسول حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو خیر التابعین کا لقب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عطا ہوا ہے، حضور نے ان کو خیر التابعین فرمایا ہے، تابعین میں سب سے بہتر ہیں وہ۔ آپ کے والد آپ کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے، آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش کی، آپ کی دیکھ بھال کی۔ جب حضرت اویس قرنی نے ہوش سنبھالا تو اپنی والدہ کو بیمار اور نابینا پایا، ان کی ماں بیمار بھی اور نابینا بھی رہتی تھی، لہذا اسی وقت سے آپ نے اپنی والدہ کی خدمت و اطاعت کو اپنا فریضہ بنا لیا اور اس میں کسی قسم کی کبھی کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کی۔
والدہ کی فرما برداری اور خدمت کی بنا پر ہی آپ کو بارگاہ الہی اور بارگاہ نبوی میں مقبولیت ملی۔ جو مقام، جو مرتبہ ریاضت اور مجاہدے سے حاصل نہیں ہوتا، وہ مرتبہ، وہ درجہ ماں کی خدمت سے، ماں کی اطاعت سے حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ لہذا جب تک ماں کو پائیں غنیمت سمجھیں، خدمت کریں، اطاعت کریں، ان کا دل نہ دکھائیں، اور ماں کی وفات کے بعد آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے رہیں۔ حضرت اویس قرنی کے بارے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی ہے اور صحابہ کرام کو ان سے ملاقات کی وصیت فرمائی ہے۔ میں ایک لمبی حدیث آپ کو سناتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ بخاری اور مسلم حدیث کی سب کتابوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی کتابیں ہیں، تو مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب و فضائل الصحابہ، باب من فضائل اویس القرنی۔ کتنا بڑا ان کا درجہ ہے، محدثین نے حدیث کی کتابوں میں ایک باب باندھا ہے، اویس قرنی کے ذکر پر، ان کے فضائل پر مستقل ایک باب باندھا ہے، اور حدیث نمبر 2542 ہے۔ حضرت سیدنا عسیر بن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوفہ میں ایک محدث ہمیں حدیث سنایا کرتے تھے۔ کوفہ علم و فن کا مرکز تھا، ہمارے امام ثابت کوفی ہیں، تو کوفہ میں ایک محدث ہمیں حدیث سنایا کرتے تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک دن جب حدیث کے درس سے فارغ ہوئے تو اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ تم لوگ جاؤ۔ اب زمانے میں شاگردوں میں سب بچے ہی نہیں ہوتے تھے، بڑے بوڑھے بھی علم حاصل کرنے جاتے تھے، حدیث سننے جایا کرتے تھے۔ تو درس سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ تم لوگ جاؤ، لیکن چند لوگ وہاں ٹھہرے رہے۔ یہ عسیر کہتے ہیں کہ میں بھی انہی میں تھا، رکا رہا۔ ان میں سے ایک شخص تھا، اس کا ظاہر تو ٹھیک نہیں تھا، پھٹے پرانے کپڑے، الجھے ہوئے بال، لیکن اس کی بات بہت اونچی تھی، گفتگو بہت اعلیٰ درجے کی کر رہا تھا، وہ علمی نکات بیان کر رہا تھا۔ اس طرح گفتگو کر رہا تھا کہ میں نے کبھی بھی کسی کو اس جیسی گفتگو کرتے دیکھا نہیں، سنا نہیں تھا، مجھے بڑا تعجب ہوا۔ دوسرے دن وہ نہیں آیا، کئی دن لگاتار وہ نہیں آیا، غائب رہا۔ میں نے اسے تلاش کیا، نہ پایا، تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا تم فلاں شخص کو جانتے ہو جو فلاں فلاں درس میں ہمارے ساتھ تھا، کئی دن سے نہیں آ رہا ہے؟ ایک نے کہا میں اسے جانتا ہوں، اس کا نام اویس ہے، اویس قرنی۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں ان کے گھر کا پتہ معلوم ہے؟ یہ اویس قرنی اب کوفہ میں آئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، تو تمہیں ان کے گھر کا پتہ معلوم ہے، کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا مجھے اس کے گھر لے چلو۔ میں اس کے ساتھ چل دیا، ان کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی تو باہر تشریف لائے۔ دروازے پہ کھڑے ہو گئے، آ کر کے بالکل باہر نہیں آئے۔ میں نے عرض کی اے میرے بھائی، کس چیز نے آپ کو ہمارے پاس آنے سے روکا ہے؟ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ہیں؟ کئی دن آپ درس میں شریک نہیں ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا بے لباسی نے، میرے پاس کوئی لباس نہیں ہے، صرف ایک چادر ایک پہنے رہتا ہوں، ایک چادر اوڑھے رہتا ہوں، اور یہ میلی ہو جاتی ہے، دھلنا پڑتا ہے، میرے پاس کوئی لباس نہیں، میں کیسے نکل کے باہر آؤں؟ حضرت اویس قرنی کی غربت اور تنگ دستی کے سبب ان کے ساتھی ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، انہیں تکلیف پہنچایا کرتے تھے، ان کی حقیقت کوئی جانتا نہیں تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ عسیر بن جابر کہ میں نے اپنی چادر ان کو دی، میری چادر، میرے پاس ایک چادر تھی، بڑی قیمتی چادر تھی، میں نے دیتے ہوئے کہا کہ آپ اسے پہن لیں، باندھ لیں۔ انہوں نے فرمایا ایسا نہ کیجئے، کیونکہ جب وہ لوگ مجھے اس چادر میں دیکھیں گے تو اور زیادہ اذیت پہنچائیں گے، مذاق کریں گے کہ کہیں چادر چوری کی ہوگی یا کسی سے چھین لی ہوگی، اس طرح سے مذاق کریں گے۔ میں نے اصرار کیا، ضد کیا، تو میرے اصرار کرنے پر انہوں نے چادر لے لی اور باندھ لی۔ اب میرے ساتھ وہ نکل کے آئے،
درس میں شریک ہونے کے لیے جب ساتھیوں کے پاس آئے تو وہ جو ساتھی مذاق کرنے والے تھے کہنے لگے کہ کیا خیال ہے انہوں نے یہ چادر کسے دھوکہ دے کر لی ہے، یعنی اتنی قیمتی چادر ان کے پاس تھی نہیں، کسی کو دھوکہ دے کر لیا ہوگا۔ یہ سب باتیں سن کر واپس چلے آئے اور چادر اتار کر مجھے دے دی اور فرمایا کہ تم نے دیکھ لیا، میرے پاس چادر نہیں ہوتی، پھٹی پرانی ہوتی ہے تب بھی لوگ مذاق کرتے ہیں، اچھی پہنی جاتا ہوں تب بھی لوگ مذاق کرتے ہیں۔ اب یہ عسیر کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے پاس گیا جو لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے اور ان سے کہا کہ تم لوگ ان سے کیا چاہتے ہو، انہیں کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، ان کا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ کبھی کسی کے پاس کپڑے ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، جب ہوتے ہیں تو وہ پہن لیتا ہے، تم لوگ ان کا مذاق کیوں کرتے ہو، کیوں ان کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ میں نے انہیں بہت کچھ ڈانٹا، بہت کچھ سنایا، وہ لوگ خاموش رہے۔ اتفاق سے اہل کوفہ کا ایک وفد، ایک جماعت، ایک وفد حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس گیا۔ فاروق اعظم کی جب حکومت تھی، ان کی خلافت تھی، ان کے ساتھ وہ شخص بھی تھا جو حضرت اویس قرنی کا مذاق اڑایا کرتا تھا، وہ کچھ زیادہ ہی مذاق اڑایا کرتا تھا، وہ بھی وفد کے ساتھ جو ہے حضرت فاروق اعظم کے ہاں گیا کوفہ سے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اس وفد سے پوچھا کہ کیا تم میں قرن کا رہنے والا کوئی ہے؟ تو وہ شخص بھی قرن ہی کا رہنے والا تھا، پڑھنے کے لیے اور درس لینے کے لیے کوفہ گیا تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں قرن کا رہنے والا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یمن سے ایک اویس نامی شخص تمہارے پاس آئے گا، اس کے پیچھے یمن میں صرف اس کی ماں ہوگی، اس کے جسم پر برس کا داغ ہے، سفید داغ ہے، وہ اللہ سے دعا کرے گا تو داغ ختم ہو جائے گا مگر ایک دینار یا درہم کے برابر باقی رہ جائے گا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جو بھی اسے ملے تو اپنے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرائے۔ تو عمر نے فرمایا کوفہ سے آنے والے وقت سے کہ اویس قرنی ہمارے پاس آئے تھے، جب بھی یمن کے قبائل حضرت عمر کے پاس آتے تھے تو حضرت عمر ان سے پوچھتے تھے کیا تم میں کوئی اویس بن عامر ہے؟ ایک دن انہوں نے اویس بن عامر کو پا ہی لیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب وہ آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا یمن سے۔ میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا اویس۔ میں نے پوچھا یمن میں کسے چھوڑ کر آئے ہو؟ جواب دیا اپنی والدہ کو، کسی کے ذمہ کر دیا تھا خدمت کرنے کے لیے۔ میں نے کہا کیا تمہارے جسم پر برس کا داغ ہے جسے تمہاری دعا کے سبب اللہ نے ختم فرما دیا ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ سفید داغ زیادہ تھا پہلے، پھر اللہ سے دعا کی انہوں نے تو جو ہے داغ جو ہے کم ہو گیا، یہاں تک کہ درہم کے برابر باقی تھا، تھوڑی دور خالی باقی تھا۔ شیخ محقق عبدالرب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ اللمعات میں اسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ بھی ان کی دعا سے تھا، جو اتنا داغ باقی رہ گیا تھا یہ بھی ان کی دعا سے تھا۔ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میرے جسم میں کچھ سفیدی چھوڑ دے تاکہ اس کو دیکھ کر اس کے ذریعے تیری نعمت کو یاد کرتا رہوں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ تب انہوں نے عرض کی اے امیر المومنین کیا میرے جیسا شخص آپ کے لیے استغفار کرے گا، دعائے مغفرت کرے گا؟ میں نے اصرار کیا کہ ہاں اللہ کے حبیب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ آپ سے ملاقات ہو تو آپ سے میں دعائے مغفرت کراؤں، اس لیے آپ میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تب انہوں نے میرے لیے دعائے مغفرت کی کہ اللہ آپ کو معاف کرے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں لہذا مجھ سے جدائی اختیار نہ کریں، آپ ہی میرے پاس رہیں، جو آپ کی کفالت میرے ذمہ رہے گی۔ لیکن وہ ان کے پاس رہنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں نہیں رہنا چاہتے ہیں تو بتائیں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟
انہوں نے کہا کہ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں، وہاں حدیث کا مجھے علم سیکھنا حاصل کرنا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں تو کیا کوفہ کے گورنر کے نام خط نہ لکھ دوں، خط لکھ دوں، وہ آپ کا خیال کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں گمنام رہوں تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ حضرت اویس قرنی پھر کوفہ چلے گئے۔ تو اس وقت سے کوفہ سے جو وقت آیا تھا، حضرت عمر نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ اب بھی کوفہ میں ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ اویس قرنی کا مذاق اڑانے والا شخص جو اس وقت میں تھا، انہیں حقیر سمجھتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ وہ ہمارے ہاں نہیں ہیں اور نہ ہی ہم انہیں پہچانتے ہیں، کس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جبکہ وہ پہچان سمجھ گیا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاں وہ ایسے ہی ہیں، انہیں کوئی جانتا نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ تم ان کی شان گھٹا رہے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین، ہمارے ہاں ایک شخص ہے جسے اویس کہتے ہیں، لیکن وہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ ان کا ذکر کریں۔ آپ نے فرمایا کہ جانا تو ان سے ملاقات کرنا، لیکن پتہ نہیں تم ان سے ملتے ہو کہ نہیں ملتے ہو۔ اب وہ شخص جو اپنے وطن روانہ ہوا تو گھر جانے سے پہلے حضرت اویس قرنی کے پاس آیا اور بڑے ادب سے ملا۔ حضرت اویس نے اس کو سنجیدہ دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے، تم تو ایسے نہ تھے، ہمیشہ دیکھ کے مذاق اڑایا کرتا تھا، آج ادب سے ملا ہے، تم تو ایسے نہ تھے۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے حضرت عمر فاروق اعظم کو آپ کے متعلق ایسا ایسا فرماتے سنا ہے، اور انہوں نے اللہ کے حبیب سے جو ہے سنا ہے، اور وہ ایسا ایسا فرما رہے تھے، لہذا آپ مجھے معاف فرمائیں اور میرے لیے آپ دعائے مغفرت کریں، بخشش کی دعا کریں۔ اویس قرنی نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اس وقت تک دعا نہیں کروں گا جب تک تم مجھ سے وعدہ نہ کرو کہ آج کے بعد میرا مذاق نہیں اڑاؤ گے، اور عمر فاروق اعظم سے جو کچھ سنا ہے کسی سے ذکر نہیں کرو گے۔ اس نے وعدہ کیا اور آپ نے اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ حضرت اسید بن جابر فرماتے ہیں کہ کچھ ہی عرصہ بعد کوفہ میں حضرت اویس قرنی کا چرچا ہو گیا۔ اس شخص نے تو نہیں کسی سے بتایا، لیکن وقت میں اور لوگ شریک تھے اور فاروق اعظم نے سب کے سامنے ان کا ذکر جمیل کیا تھا، تو چرچا ہو گیا۔ تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی کہ اے میرے بھائی، آپ کے متعلق تعجب خیز باتیں پھیلی ہوئی ہیں اور ہم ان باتوں سے واقف نہیں تھے، کیا معاملہ ہے؟ آپ بہت عظیم شخص ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اس میں ایسی کوئی بات نہیں جو میں نے لوگوں تک پہنچائی ہو، ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد حضرت اویس قرنی پھر وہاں سے کوچ کر گئے، پھر وہاں سے غائب ہو گئے۔ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ روایت ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص بھی حضرت اویس قرنی کو نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ اویس قرنی دنیا میں اس لیے چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بندہ انہیں پہچان نہ سکے۔ تو قیامت میں اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو حضرت اویس قرنی کا ہم شکل بنا دے گا اور ان فرشتوں کے ساتھ ان کے جھرمٹ میں جنت میں داخل فرمائے گا تاکہ لوگ انہیں پہچان نہ سکیں۔ ہاں، اللہ جس کو چاہے گا اس کو پہچان کرا دے گا۔ ایک حدیث اور سن لیں آپ، حلیۃ الاولیاء میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ ارشاد فرمایا کہ کل تمہارے ساتھ ایک جنتی شخص نماز ادا کرے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواہش کی کہ وہ میں ہی ہوں، کاش وہ میں ہی ہوں۔ چنانچہ اگلے روز جو ہے سب نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی، میں نے بھی ادا کی اور مسجد میں ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ تمام لوگ گھروں کو لوٹ گئے سوائے میرے اور حضور کے، سب چلے گئے، صرف حضور تھے اور میں تھا۔ اسی دوران ایک سیاہ فام کالے رنگ کا شخص معمولی کپڑے کا تہبند باندھے
پیوندار چادر لپیٹے حاضر ہوا، اس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ حضور کے مبارک ہاتھ میں رکھ کر عرضگزار ہوا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ نے اس کے لیے شہادت کی دعا فرمائی کہ اللہ تمہیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہی وہ جنتی شخص ہے جس کے بارے میں آپ نے کل ارشاد فرمایا تھا؟ تو فرمایا کہ ہاں یہ بنی فلاں کا غلام ہے، فلاں قبیلے کا غلام ہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ غلام ہے تو آپ اسے خرید کر آزاد کیوں نہیں فرما دیتے؟ ارشاد فرمایا یہ کیسے کر سکتا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کا بادشاہ بنانا چاہتا ہے۔ پھر فرمایا یہ ابو ہریرہ جنتیوں کے کچھ بادشاہ اور سردار ہوں گے، جنتی بہت سارے لوگ ہوں گے لیکن اس میں بعض جو ہے وہ سردار ہوں گے، اور یہ سیاہ فام یہ کالا کلوٹا شخص جنتی بادشاہوں اور سرداروں میں سے ہوگا، یہ بھی کہیں پورے قبیلے کا سردار ہوگا وہاں۔ یہ ابو ہریرہ بے شک اللہ تعالیٰ، پھر اللہ کے حبیب نے اپنے اللہ کے کچھ مخصوص بندوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے مخلص پوشیدہ رہنے والے اور نیکوکار پراگندہ سر غبار آلود چہرے اور صرف حلال کمائی کھانے والے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ چند پہچان بتائی، وہ بڑے مخلص ہوتے ہیں، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اپنے نفس کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، وہ پوشیدہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، ان کے سر پراگندہ ہوتے ہیں، چہرے غبار آلود ہوتے ہیں، صرف حلال کمائی کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں امراء کے پاس آنے کی اجازت نہیں، کیونکہ امیر ان کو اپنے دربار میں آنے نہیں دیتے، اپنے دربار کی توہین سمجھتے ہیں۔ اگر ناز و نعم میں پرورش پانے والی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو ان سے نکاح نہیں کیا جاتا، کیونکہ کوئی ایسے گرے آدمی سے نکاح کرنا گوارا نہیں کرتا جو دنیا والوں کی نظر میں گرا ہوا ہوتا ہے۔ اگر غائب ہو تو انہیں ڈھونڈا نہ جائے، موجود ہو تو ان کی کوئی قدر نہ کی جائے، اگر کسی مجلس میں حاضر ہوں تو ان کی آمد پر خوشی نہ منائی جائے، بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہیں کی جاتی، اگر وفات پا جائیں تو کوئی ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوتا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ ان صفات کا حامل کوئی شخص مل سکتا ہے؟ ایسا کوئی شخص ہے؟ تب ارشاد فرمایا کہ ہاں اویس قرنی انہی میں سے ہیں، اویس قرنی اللہ کے انہی مخصوص بندوں میں سے ہیں۔ تو عرض کی اویس قرنی کی کچھ علامات بیان فرمائے، تب ارشاد فرمایا اب اللہ کے حبیب جو ہے حضرت اویس قرنی کا ذکر جمیل فرما رہے ہیں، مدینے میں رہتے ہوئے وہ قرن میں ہیں۔ کیا فرمایا کہ اس کی آنکھیں سرخی مائل ہوں گی۔ دیکھیے وہ عاشق کتنا خوش نصیب ہوتا ہے جس کا محبوب خود اس کا ذکر کرتا ہے، اور ایک روحانی خوشی عاشق کو محسوس ہوتی ہے جب اس کا محبوب اس کا ذکر کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بار کہا ہے نا، ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کر مسکرائی کیوں؟ آج لگتا ہے حضور نے مجھے یاد کر لیا ہے، یہ اس لیے مجھے آج خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ تو اپنے عاشق کا ذکر کر رہے ہیں اویس قرنی کا کہ ان کی آنکھیں سرخی مائل ہوں گی، بال سرخ اور سفید ہوں گے، کشادہ کندھے ہیں، درمیانہ قد ہے، نہ لمبے ہیں نہ ناٹے ہیں، اور گورا رنگ یعنی گندم گوں رنگ والا چہرہ ہے، ٹھوڑی کو سینے کی طرف جھکانے والا، نگاہیں پست رکھنے والا، دائیں کو بائیں پر ترجیح دینے والا، بکثرت تلاوت قرآن کر کے آنسو بہانے والا، پھٹی پرانی چادروں والا جس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، اون کا تہبند اور چادر لپیٹے ہوگا۔ اہل زمین میں غیر معروف کوئی جاننے والا نہیں ہے، لیکن اہل آسمان میں مشہور اور معروف ہوگا۔ اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو ضرور پورا کر دے۔ سنو، اس کے بائیں کندھے کے نیچے برس کا داغ ہوگا،
آگاہ ہو جاؤ، قیامت کے دن بندوں سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس قرنی سے کہا جائے گا اے اویس ٹھہرے رہو، اکیلے جنت میں جاؤ گے؟ تم رکو، اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو جنت میں لے جاؤ، تم جس کے بارے میں بھی کہہ دو گے اس کی ہم اس کے حق میں تمہاری شفاعت قبول فرمائیں گے۔ تو ان کو روک لیا جائے گا، وہ شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کی تعداد کے برابر لوگوں کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ تو اویس قرنی ہے جن کا ذکر جمیل اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، ہم کیا ان کا ذکر کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اویس قرنی کے عشق رسول اور اطاعت رسول کے صدقے ہمیں بھی عاشق رسول بنائے اور اطاعت رسول کی توفیق عطا فرمائے۔